لیکن اگر نفل کی نیت کرے تو پھر نفل حج ہوگا، فرض نہیں ہوگا، پھر نفلی حج ہوگا، فرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ حج کا جو وقت ہے اس میں نفل کی بھی گنجائش ہے، یہ وقت صلاحیت رکھتی ہے نفل کی بھی، کیونکہ وقت ظرفیت کے بھی مشابہ ہے نا، اس لیے اس میں نفل کی بھی گنجائش ہے۔ تو جب یہ وقت صلاحیت رکھتی ہے نفلی حج کی بھی اور فرض حج کی بھی، تو اگر نفل کی نیت کرے گا تو حج نفل ہوگا، حج فرض ادا نہ ہوگا، اس لیے کہ جب اس نے خود کہہ دیا نویت نفل الحج، میں نے نفل حج کی نیت کر لی، یا نویت الحج للنفل، میں نے نفل کے لیے حج کی نیت کر لی، تو اب اس کا اگر ہم اس کا اعتبار کر لیں کہ انسان کا ظاہر حال یہ ہے کہ یہ فرض ہی ادا کرتا ہوگا، کیونکہ اس نے تو فرض کیا نہیں ہے اور اتنی مشقتوں سے پہنچ گیا، خرچے سے پہنچ گیا، تکلیف سے پہنچ گیا، تو اس کا ظاہر حال یہ ہے کہ یہ فرض ادا کر رہا ہوگا، یہ ظاہر حال کی دلالت موجود ہے کہ فرض حج ادا کرتا ہوگا۔ لیکن جب اس نے صراحتاً کہہ دیا کہ میں نفل کی نیت کی میں نے، تو یہ صراحت ہے اور وہ دلالت ہے، فرض حج کی دلالت پائی جا رہی ہے اور نفل کی صراحت ہو گئی، اور جو صریح ہوتی ہے یہ دلالت سے اقوا ہوتی ہے، جو صریح ہے یہ دلالت سے اقوا ہے، اس لیے اس کی صراحت کا اعتبار کیا جائے گا، اور فرض حج سے اعراض ثابت ہو جائے گا، اور جب فرض حج سے اعراض کر لے اور نفل کی نیت کر لے تو نفل ثابت ہو جائے گا، اور فرض سے اعراض ثابت ہو کر فرض حج ادا نہیں ہوگا، نفل ادا ہو جائے گا۔ اس لیے حج جو ہے یہ مطلق نیت سے فرض ہوگا، ادا ہو جائے گا، اور نفل کی نیت سے نفل ہوگا، اس لیے کہ وقت میں صلاحیت ہے نفل کی بھی اور فرض کی بھی۔ جب صلاحیت ہے تو اگر نفل کی نیت کرے تو فرض سے اعراض ثابت ہو جائے گا اور نفل کا اثبات ہوگا، حج نفل ہوگا، حج فرض نہیں ہوگا۔ یہاں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے مطلق نیت سے حج فرض ادا ہوگا، ایسا ہی اگر وہ نفل کی نیت کرے 1000 مرتبہ کہے نفل ہے نفل ہے، نہیں، نفل نہیں ہوگا، کون سا ہوگا؟ فرض ہی ہوگا۔ اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ بیوقوف ہے، یہ بندہ ناسمجھ ہے، نادان ہے، اتنی مشقت سے اور خرچے سے اور تکلیفوں سے حج کے لیے پہنچ گیا اور اس پر حج فرض باقی ہے، اس کے باوجود یہ نفل کی نیت کرتا ہے، تو یہ بیوقوف ہے، اس پر پابندی لگا دیں گے۔ کیا لگا دیں گے؟ پابندی لگائیں گے کہ شرعاً اس کی کسی قول کا، کسی تصرف، کوئی تصرف نافذ نہیں ہوگا، کوئی قولی تصرف اس کا نافذ نہیں ہوگا۔ یہ 1000 مرتبہ کہے نفل ہے نفل ہے نفل ہے کہ بولتے رہو، یہ کون سا حج ہوگا؟ فرض ہی ہوگا۔ اس لیے کہ اس پر حج فرض باقی ہو، جب باقی ہے تو پھر حج فرض ہی ادا ہوگا، نفل نہیں ہوگا۔ احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ عبادات میں بندے کا مختار ہونا شرط ہے، عبادات میں بندے کا مختار ہونا شرط ہے۔ اگر آپ اس پر پابندی لگاؤ گے کہ وہ نفل کہے، آپ کہتے ہو فرض ہی ہوگا، تو اس کا بندے کا صفت عبادات میں، اصل عبادات نہیں، صفت عبادات میں بندے کا مجبور ہونا لازم آئے گا۔ صفت عبادات میں بندے کا مجبور ہونا، اس لیے کہ وہ نفل کی نیت کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نفل نہیں ہوگا، فرض ہی ہوگا، تو وہ عبادات کے صفات میں مجبور ہو گیا، اس لیے۔ اور بندہ عبادات میں مجبور ہونا، صفت عبادات میں بندے کو مجبور کرنا جائز نہیں، بندے کا مختار ہونا شرط ہے عبادات میں۔ اس لیے احناف کہتے ہیں اگر وہ نفل کی نیت کرے گا تو نفلی حج ہی ہوگا، فرض حج ادا نہیں ہوگا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اصل حج ہی ہو جائے گا، وہ وصف حج، وصف نفل ہونا، یہ وصف حج کا یہ باطل ہو جائے گا بیوقوف ہونے کی وجہ سے اس کے، کیونکہ وہ بیوقوف نادان ہے۔ اس لیے اگر وہ حج نفل کہتا ہے تو وصف عبادت یہ باطل ہو جائے گی، اور اصل عبادت، اصل حج ثابت ہو جائے گا، یعنی اصلی نیت ثابت ہوگا، مطلق نیت ثابت ہوگا، وصف باطل ہو جائے گا۔ اور اگر مطلق نیت ہو تو اسے حج فرض ادا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حج فرض ادا ہوگا اور وصف باطل ہو جائے گا۔
ہم کہتے ہیں آپ کو صفت عبادات میں مجبور ہونا لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ دیکھو نا، یہی الزام انہوں نے ہمیں دوسری قسم میں دیا تھا۔ یہ الزام رمضان کے مہینے میں اگر کوئی نفلی روزے کی نیت کر لے تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ نفل کی نیت کرے یا دوسرے واجب کی نیت کرے، وہ 1000 مرتبہ کہے روزہ رمضان ہی کا ہوگا۔ انہوں نے ہم پر الزام لگایا کہ دیکھو آپ لوگ تو صفت عبادت میں مجبور ہونا لازم آ رہے ہیں، اور یہاں خود وہ صفت عبادات میں مجبور ہونے کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ وہ 1000 مرتبہ نفل کہتے رہے، پابندی لگا دے اس پر، اس کی کسی تصرف قولی کا اعتبار نہیں ہوگا اور حج فرضی ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ احناف پر اعتراض ہے، احناف پر اعتراض ہے کہ وہاں تو آپ نے صفت جبر کے ارتکاب کر لیا نا۔ نفلی اگر رمضان کے مہینے میں آپ لوگ کہتے ہو کوئی نفل کی نیت کرے، مطلق کی نیت ہو، قضا کی نیت ہو، نظر کی نیت ہو، کفارے کی نیت ہو، دوسرے واجب کسی کی بھی نیت کرے، کوئی روزہ نہیں ہوگا سوائے رمضان کا، تو وہاں بھی تو آپ صفت عبادت میں جبر کے ارتکاب کر رہے تھے، بندے کو مجبور بنا رہے تھے۔ اشکال آ گیا سمجھ میں؟ جبکہ یہاں پر حج میں آپ کہتے ہو کہ نہیں، صفت عبادت میں جبر جائز نہیں ہے، عبادات میں بندے کا مختار ہونا، صاحب اختیار ہونا شرط ہے، تو وہاں کیوں شرط نہیں تھی؟ اشکال آ رہا ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب دیا کہ رمضان کے مہینہ چونکہ رمضان کے روزوں کے لیے اللہ نے متعین کیا، اس لیے وہ وقت، اور وقت معیار بھی تھا، ظرف نہیں تھا۔ جب وقت معیار تھا، ظرف نہیں، اور رمضان کا مہینہ رمضان کے روزوں کے لیے متعین تھا، تو اس میں اور وہ وقت دوسرے روزوں کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہے، نہ نفل کی، نہ قضا کی، نہ کفارے کی، وہ وقت صرف اور صرف رمضان کے روزوں کے لیے متعین ہے، تو اس وقت میں صلاحیت ہی نہیں تھی دوسرے روزوں کی، اس لیے چاہے جو بھی نیت کرتا، جو بھی نیت کرے گا رمضان ہی کا ہوگا، رمضان کے علاوہ نہیں ہوگا، کیونکہ وقت میں دوسرے روزوں کی صلاحیت ہے۔ اس نے ماتن نے کہا فیسیر غیر منفیًا، رمضان کے علاوہ دوسرے روزوں یہ غیر مشروع ہو گئے، تو وقت میں صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اور یہاں حج کے وقت میں حج کے جیسے فرض کی صلاحیت ہے، نفل کی بھی صلاحیت ہے، یہاں وقت نوافل کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب صلاحیت نفل کی رکھتی ہے تو اگر کوئی نفل کی نیت کرے گا تو نفل ثابت ہو جائے گا۔ تو حج میں اور روزے میں فرق یہ رہا کہ وہ وقت باقی روزوں کی صلاحیت نہیں رکھتی رہی، اس لیے وہاں کوئی اور روزہ ادا نہیں ہوگا سوائے رمضان کے، اور یہاں حج کا وقت یہ باقی نفل حج کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اگر اس میں نفل کی نیت کر لے تو نفل ہو جائے گا، کوئی فرض کی نیت کرے تو فرض ہوگا۔ اس لیے حج میں اور رمضان میں کیا ہے، وہ فرق ہے یا نہیں؟ شارح کہتے ہیں خلاصہ یہ کہ حج کا جو وقت ہے یہ معیار کے بھی مشابہ ہے اور ظرف کے بھی مشابہ ہے، تو اس نے کچھ مشابہت ظرفیت سے لے لی، کچھ مشابہت معیار سے لے لی۔ تو معیار ہونے کا تقاضا یہ ہے، معیار ہونے کا تقاضا کہ مطلق نیت سے ادا ہو، مطلق نیت سے ادا ہو جائے، جیسے کہ روزہ ہے، روزے کے لیے وقت معیار تھا، لہذا مطلق نیت سے روزہ ہو جاتا ہے رمضان کا، اور اس کی مشابہت چونکہ ظرفیت کے ساتھ بھی ہے تو اس نے ظرف سے بھی کچھ مشابہت لے لی، تو یہ ظرفیت کی طرح مشابہ ہو گیا، ظرفیت سے مشابہت لے لی، تو اس کا ثمرہ اور تقاضا یہ ہے کہ یہ مطلق نیت سے ادا نہ ہو، یہ نفل کی نیت سے ادا نہ ہو۔ جیسے کہ نماز ہے، نماز کے لیے وقت ظرف ہے، تو اگر کوئی آدمی عصر کی نماز یا ظہر کی نماز یا فجر کی نماز، چلو فجر میں نفل نہیں ہے، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں وہ نفل کی نیت کرتا ہے، وہ وقتی نماز نہیں پڑھتا، تو وہ نفل ہوں گے یا وقتی نماز ہوگی؟ کیونکہ اس نے نیت کی نا نفل کی، اور وقت میں صلاحیت بھی ہے نفل کی، لہذا وقتی نماز نہیں ہوگی، نفل ہوگی۔ تو ظرفیت کے مشابہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نفل کی نیت سے حج ادا نہ ہو، نفل کی نیت سے ادا نہ ہو، جیسے کہ نماز ہے۔ تو دونوں کے ساتھ مشابہت ہے، دونوں سے اس نے کچھ مشابہت لی، اس لیے مطلق کی نیت سے ادا ہو جائے گا اور نفل کی نیت سے حج ادا نہیں ہوگا۔ مطلق نیت سے ادا ہو جائے گا جیسے کہ روزہ ہوتا ہے،
اور نفل کی نیت سے نہیں ہوگا، جیسے کہ نماز نہیں ہوتی نفل کی نیت سے۔ وہ یہ چوتھی قسم سمجھ آئے گی۔ معمور بھی مؤقت بالوقت کی 4 قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم کے لیے وقت ظرف تھا، ادا کے لیے شرط تھا، اور اس کے نفس وجوب کے لیے سبب کا وقت صلاۃ تھی۔ دوسری قسم وہ ہو گئی کہ جس میں معمور بھی کے لیے وقت معیار تھا، لیکن سبب بھی تھا اس کے ادا کے لیے، نفس وجوب کے لیے، اور اس کے ادا کے لیے شرط بھی تھا، جیسے کہ ادائے رمضان کا شہر رمضان یعنی ادائے رمضان۔ اور تیسری قسم وہ بنا کہ جس میں وقت معمور بھی کے لیے معیار تھا لیکن سبب نہیں تھا، اور شرط کی حال معلوم نہیں تھا لیکن کہہ شرطیت بھی نہیں ہے، جیسے کہ قضاء رمضان والنذر المطلق۔ اور چوتھی قسم ہے کہ وقت کے معمور بھی کے لیے وقت وہ مشتبہ ہو گیا ہو، ظرف بھی ہو، مشابہ ظرف کے بھی ہو، اور معیار کے بھی ہو، جیسے کہ کا وقت الحج، جیسے حج کے لیے حج کا وقت ہے۔ 4 قسمیں ہو گئی۔ اس میں تیسری قسم پر اعتراض تھا، مشارع نے اعتراض کیا تھا منتخب الحسامی والے کے حوالے سے کہ یہ تیسری قسم یہ مؤقت معمور بھی میں داخل نہیں بلکہ یہ مطلق میں داخل ہے۔ قضاء رمضان اور نذر مطلق ان کو مؤقت میں شمار کرنا یہ ماتن کے لیے درست نہیں ہے۔ تعویل اور حیلہ کر کے مؤقت میں شامل کیا ہے، لیکن یہ حیلہ ہے، اس سے مؤقت نہیں بنتا۔ یہ 4 قسمیں ہو گئی، دیکھو کتاب میں۔ او یکون مشکلاً، یا وہ وقت مشکل ہو گیا ہو یعنی مشتبہ ہو گیا ہو، یشبہ المعیار والظرف، معیار اور ظرف کے مشابہ ہو گیا ہو، کالحج، جیسے کہ حج ہے، عطف علی ما سبق، شارح کہتے ہیں ماتن کا مطلب ما قبل پر عطف ہے، وہو النوع الرابع، اور یہ چوتھی قسم ہے، من انواع المؤقت، معمور بھی مؤقت بالوقت کی اقسام میں سے، یعنی او یکون وقت المؤقت مشکلاً، یا مؤقت معمور بھی کا جو وقت ہے یہ مشکل ہو، اے مشتبہ الحال، اس کا حال مشتبہ ہو، یشبہ المعیار من وجہ معیار کے مشابہ ہو، والظرف من وجہ، اور من وجہ یہ ظرف کے مشابہ ہو، ونظیرہ، اور اس کی مثال وقت الحج، حج کا وقت ہے، فإنہ مشکل بہذا المعنی، اس لیے کہ یہ اس معنی میں مشکل ہے یعنی مشتبہ ہے، اس معنی میں کہ اس کی ظرفیت اور معیار کے ساتھ مشابہت ہے۔ وذالک من وجہین، اور یہ اشتباہ مشتبہ ہونا 2 وجہوں سے ہے۔ الاول، پہلی وجہ ہے ان وقت الحج، جو حج کا وقت ہے، شوال کا مہینہ، وذوالقعدۃ وعشرۃ ذی الحجۃ، اور ذی الحجہ کے 10 دن ہے، والحج لا یؤدى الا فی بعض عشرۃ ذی الحجۃ، اور حج ادا نہیں ہوتا مگر صرف حج کو صرف ذی الحجہ کے بعض عشرہ میں ادا کیا جاتا ہے، فیکون الوقت فاضلا من هذا الوجہ، تو پھر یہ وقت باقی بچے گا اس وجہ سے، فمن هذا فاضلا باقی بچے گا، فمن هذا الوجہ یکون ظرفا، اس وجہ سے، اس صورت سے، اس اعتبار سے یہ وقت ظرف ہوگا، ومن حیث، اور اس حیثیت سے، انہ لا یؤدى فی هذا الوقت الا حج واحد، کہ اس وقت میں صرف ایک ہی حج کو ادا کیا جا سکتا ہے، یکون معیارا، یہ وقت معیار ہوگا، بخلاف الصلاۃ، برخلاف نماز کے، فإنہ فی وقت واحد، اس لیے کہ نماز ایک ہی وقت میں، یؤدى صلاۃ مختلفۃ، مختلف نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ والثانی، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان الحج لا یفرض فی العمر الا مرۃ واحدۃ، حج زندگی میں، عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، فرض کیا جاتا ہے۔ فإن أدرك العام الثاني، پس اگر وہ دوسرا سال پالے، والثالثہ، اور تیسرا سال پالے، یکون الوقت موسعا، تو یہ وقت وسیع ہوگا، یؤدیہ فی ای وقت شاء، وہ اس حج کو ادا کرے گا جب بھی چاہے، جس وقت چاہے۔ وإن لم يدرك العام، یہ اس کے معیار ہونے کے مشابہ ہو گیا، ظرف ہونے کے مشابہ ہو گیا۔ وإن لم يدرك العام الثاني، اگر وہ دوسرا سال نہ پائے، یکون الوقت مضیقا، تو یہ وقت تنگ ہوگا،
لا بد له ان يؤدي في العام الاول، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلے سال میں ادا کر دے، یہ ہے معیار ہونے کے مشابہ۔ لیکن ابا یوسف اعتبر جانب التضییق، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تنگی والی جانب کا اعتبار کیا، ومحمد اعتبر جانب التوسع، اور امام محمد رحمہ اللہ نے وسعت والی جانب کا اعتبار کیا، علامہ قال مصنف، جیسے کہ مصنف نے فرمایا وَيَتَعَيَّنُ أَشْهُرُ الْحَجِّ مِنَ الْعَامِ الْأَوَّلِ، پہلے ہی سال کے حج کے مہینے متعین ہو جاتے ہیں عند ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، خلاف لمحمد، برخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے، اے لابد ابی عند ابی یوسف، ضروری امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ان یؤدی الحج فی العام الاول، کہ وہ پہلے ہی سال میں حج کو ادا کر دے، احتیاطاً، احتیاط کی وجہ سے، احترازاً عن الفوات، فوت ہونے سے بچنے کے لیے، فإن الحیات الی العام الثانی موہوم، اس لیے کہ دوسرے سال تک زندگی یہ موہوم ہے، یقینی نہیں، والوقت مدید، جبکہ وقت وہ دراز ہے، طویل ہے، وعند محمد، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یترخص له، اس کو اجازت ہے ان یؤخر الی العام الآخر، کہ اس حج کو مؤخر کر دے دوسرے سال تک کے لیے، بشرط ان لا یفوت منہ، اس شرط پر کہ وہ حج ان سے فوت نہ ہو، وثمر الاختلاف لا تظہر الا فی الاسم، اختلاف کا ثمرہ ظاہر نہ ہوگا مگر صرف گناہ کے حق میں، فاذا لم یؤد فی العام الاول، پس اگر وہ اس حج کو پہلے سال ادا نہ کرے، یسیر فاسقا مردود الشہادت، وہ فاسق ہوگا اور اس کی گواہی رد ہوگی، عند ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، ثم اذا اداہ فی العام الثانی، پھر جب وہ اس کو دوسرے سال ادا کر دے گا، یرتفع عنہ الاسم وتقبل شہادتہ، تو اس سے گناہ ختم ہو جائے گا اور اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، وہکذا فی کل عام، اسی طرح ہر سال میں ہوگا، یعنی اگر مؤخر کرتا رہے تو ہر سال گناہگار ہوگا، مردود الشہادہ ہوگا۔ وعند محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، لا یأثم الا عند الموت، گناہگار نہ ہوگا مگر موت کے وقت، او ادراک علامات ہی، یا موت کے علامات کے پانے کے وقت وہ گناہگار ہوگا، ولا یکون مردود الشہادت، اور مردود الشہادت نہیں ہوگا، ولیکن کلما ادا یکون اداء عند الفریقین لا قضاء، لیکن یہ جب بھی اس حج کو ادا کرے گا ادا ہی ہوگا دونوں حضرات کے نزدیک، دونوں فریقوں کے ہاں، قضا نہیں ہوگا۔ وَيَتَأَدَّى بِإِطْلَاقِ النِّيَّةِ لَا بِنِيَّةِ النَّفْلِ، یہ حج ادا ہو جاتا ہے مطلق نیت سے، نہ کہ نفل کی نیت سے، هذا من حکم کونہ مشکلا، یہ اس کے مشکل ہونے کے حکم میں سے ہے، اے ان ادى الحج بمطلق النیہ، اگر حج کو ادا کر دے مطلق نیت سے، بأن یقول، اس طور کہ کہتا ہے، نویت الحج، میں نے حج کی نیت کر لی، یقع عن الفرض، یہ فرض کی طرف سے واقع ہو جائے گا، یہ نیت واقع ہو جائے گی، بخلاف ما، برخلاف اس صورت کے اذا قال، جب کہے نویت حج النفل، میں نے نفل حج کی نیت کر لی، فإنه یقع عن النفل، تو یہ پھر نفل کی طرف سے یہ حج واقع ہوگا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، یقع ها هنا عن الفرض ایضا، یہاں بھی فرض ہی کی طرف سے ہوگا، لأنه سفیہ، اس لیے کہ بندہ بیوقوف ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے، یجب ان یحجر علیہ، ضروری ہے کہ ان پر پابندی لگا دی جائے، ولا یقبل تصرفہ، اور اس کے تصرف قولی یہ قبول نہ ہو۔ قلنا، ہم نے کہا جواب میں، ھذا یبطل الاختیار الذی شرط فی العبادات، یہ تو اس اختیار کو باطل کر دیتی ہے کہ جو عبادات میں جس کی شرط لگائی گئی ہے۔ والحاصل، حاصل اور خلاصہ یہ، ان الحج لما کان یشبہ المعیار والظرف، حج جب معیار اور ظرف کے مشابہ تھا، اخذ شبہا من کل منہما، تو اس حج نے ان دونوں میں سے ہر ایک سے مشابہت لے لی۔ فمن حیث کونہ معیارا، اس کے معیار ہونے کے حیثیت سے، اخذ شبہا من الصوم، اس نے روزے سے مشابہت لی، اس لیے فیتعدی بمطلق نیت کالصوم، اس لیے یہ روزے کی طرح مطلق نیت سے ادا ہو جائے گا۔ ومن حیث کونہ ظرفا، اور اس کے ظرف ہونے کی حیثیت سے، اخذ شبہا من الصلاۃ، اس نے نماز سے مشابہت لی، کچھ مشابہت لی، نکرہ ہے،
فلا يتعدى بنیت النفل کالصلاۃ، اس لیے نماز کی طرح نفل کی نیت سے ادا نہ ہوگا. ہکذا ينبغي ان يفهم، ایسا ہی مناسب ہے کہ اس کو سمجھا جائے. پتہ نہیں سمجھ میں آیا نہیں آیا؟